آپ حیران رہ جائیں گے، آپ حیران رہ جائیں گے کہ ہمارے بہت سے بزرگوں نے اور محدثین کا یہ اقوال چلتا آ رہا ہے، خود حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ بھی بیان کیا کرتے تھے کہ جب کوئی چیز گم جائے تو یا حفیظ یا معید 129 مرتبہ، اور بعض جو ان کے شاگرد ہیں وہ کہتے ہیں 313 مرتبہ حافظہ فرمایا کرتے تھے پڑھیں تو وہ چیز مل جاتی ہے، یا حفیظ یا معید، اور انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یہ پڑھنے سے چیز واپس آ جاتی ہے۔ ابھی ہمارے مرکز میں آپ کو شاید علم نہیں، پرسوں موٹر سائیکل چوری ہوگی، موٹر سائیکل نقاب پوش لوگوں نے، تو یہ الحمدللہ وظیفہ پڑا، وہ موٹر سائیکل خود چھوڑ گئے اللہ کے فضل و کرم سے، وہ کیمروں کی وجہ سے نقاب کے باوجود پہچانے گئے۔ لیکن میں ویسے آپ کو جنرل بات بتا رہا ہوں کہ یہ جو وظائف ہیں ان کے اندر اللہ کے ناموں کا وسیلہ دیا، یا حفیظ یا معید، اور ایک بات ضمنی طور پہ آئی ہے، اگر کسی کی بینائی چلی جائے یا کوئی عضو تلف ہو جائے تو اس کے لیے بھی یا حفیظ یا معید کے ساتھ انہ علی رجعہ لقادر، انہ علی رجعہ لقادر، اللہ تعالیٰ ہر چیز لٹانے پہ قادر ہے۔ تو یہ وظیفے پڑھنے سے اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو ان معاملات میں اور ان میدان میں جو یہ میادین ہیں ان کے اندر آپ کو انشاءاللہ ضرور ریلیف ملے گی۔ آپ نے ان وظائف کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا، انشاءاللہ پھر کبھی موقع آیا تو مزید کچھ وظائف آپ کے نظر کریں گے، تو سب ساتھی یہ شفا کے وظائف بھی اچھی طرح یاد کریں اور خود اپنے گھروں کے اندر اس کا ورد کریں، اور بچوں کو یاد کریں، بچوں کو یاد کریں، خاص طور پہ اگر کسی کو درد ہو رہی ہے نا، درد ہو رہی ہے، بہت زیادہ پین ہے اور پین کلر اویلیبل نہیں ہے، تو بسم اللہ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ 7 دفعہ، 7 دفعہ بسم اللہ 7 پڑھنی ہے، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ یہ رسول اللہ کے بتائے ہوئے وظیفے ہیں، اور ایک وظیفہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے اس کو بیان کر کے میں آگے چلتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی مریض کو کسی مشکل میں دیکھیں، کینسر کے مریض کی عیادت کرنے گئے ہیں، کسی مہلک مریض کی عیادت کرنے گئے ہیں، لیور کا بیمار ہے، یا کسی بھی پیشنٹ ہے، کوئی ایسا پیشنٹ ہے جس بیماری میں آپ شکار نہیں ہونا چاہتے اور آپ مبتلا نہیں ہونا چاہتے، تو رسول اللہ نے اس کا کیا علاج بتایا؟ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ جو بندہ کسی بیمار کو دیکھ کے یہ دعا پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العزت زندگی بھر میں اس کو کبھی وہ بیماری نہیں لگاتا۔ ہاں محدثین نے یہ شرح کی ہے کہ جب مریض کی عیادت کر رہا ہو اس کے سامنے نہ پڑھے، اس کو تکلیف نہ دے، اس کو تو آپ پرسہ دینے گئے ہیں، اس کو تو آپ ریلیف دینے گئے ہیں، اس کی تو آپ مزاج پرسی کرنے گئے ہیں، اس کے لیے تو آپ دعا کرنے گئے ہیں، اس کو تو آپ ریلیکس کرنے گئے ہیں، کیا اس کے سامنے یہ دعا پڑھیں گے؟ ہاں اپنے منہ میں پڑھ لے، خاموشی سے پڑھ لے، جب وہ نہیں دیکھ رہا ہو کچھ پیچھے ہٹ کے یہ دعا پڑھنا بھی، یہ آداب بھی ایسے، تو یہ دعا پڑھنے سے انشاءاللہ وہ بیماری آپ کو نہیں لگے۔